تھیری اینڈ لٹریچر آن ایج کے چینل سے میں ہوں پروفیسر ممتاز علی فرام یونیورسٹی آف چکوال، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں سمبلزم ایز اے لٹریری موومنٹ۔ یہ سمبلزم، یہ موومنٹ سٹارٹ کہاں سے ہوئی اور کس وقت یہ شروع ہوئی، اور پھر یہ کون کون سے اس وقت سچویشن تھی، حالات تھے جن کے خلاف یہ ریئیکشن کے طور پر شروع ہوئی ہے، پھر اس میں آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہوتی ہے، سمبلزم کی ضرورت کیا پڑتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کریکٹرز کے ساتھ، جو ایونٹس ہیں ان کے ساتھ، جو لٹریچر ہے اس کے ساتھ، جو تھیم کے ساتھ، ریڈر کے ساتھ، یا اس کے جو مین تھیم اس کے اندر کون کون سے آتے ہیں، اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں رائٹرز کے وہ کون سے ہیں، پھر اس میں جو بڑے بڑے جو کام ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں بھی اس میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سمبلزم کی طرف۔ اب سمبلزم جسے ہم اگر شیکسپیئر کے جو ایک پوئم ہے آل دا ورلڈ از اے اسٹیج، اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں جو لکھا ہوا ہے، سٹارٹ میں ایک چیز آتی ہے کہ آل دا ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ آل مین اینڈ ویمن میئرلی پلیئرس۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ساری دنیا ہے یہ ایک سٹیج ہے، اور یہ جو مین اور ویمن جتنے بھی ہیں یہ سارے پلیئرز ہیں اس کے اندر۔ اب دیکھیں اس نے نا یہ جو پوری اس ورلڈ کو، اس کو ایک سٹیج سے، سٹیج کا مطلب ہے پوری یونیورس، اور اس یونیورس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی جو سوشل لائف ہے، آپ کی جو پولیٹیکل لائف ہے، جو مورل لائف ہے، جو ایتھیکل لائف ہے، جو فیملی کی لائف ہے، ٹوٹل لائف سوسائٹی کی، اس کو وہ سٹیج کے طور پر کہتا ہے۔ اور مین اینڈ ویمن، یہ اس کے اوپر اس نے کہا ہے کہ یہ کریکٹرز ہیں، یہ اپنے رول پلے کر رہے ہیں اور اس سے بعد وہ نکل جاتے ہیں، پلیئرز ہیں، انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ وہ جو اس نے سٹیج کو یوز کیا اور مین اینڈ ویمن کو کیا، اور یہ جو کہ اپنا ان کا ٹائم ہوتا ہے آنے جانے کا، یہ سارا اس نے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمبولک ریپرزنٹیشن آف لائف ہوتی ہے۔ اب یہ جو سمبلزم ہے، یہ اس کی کیوں یہ آتا ہے، یہ ایک ایسا کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے جو زیادہ ڈیپر میننگ اور زیادہ ڈبل میننگ کسی چیز کو دینے کے لیے، یعنی لٹرل میننگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ جا کے کچھ ڈیپ میننگ جب دیے جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمبلزم ہے، یا یہ کوئی ایسا بھی آئیڈیا ہے یا کوئی آبجیکٹ ہے، کوئی چیز یوز کی جا رہی ہے جو سامنے میننگ نظر آ رہے ہیں اس سے بھی ڈیپ میں، بیک گراؤنڈ میں کچھ بہت ہی ڈیپ میننگ اس میں آ رہے ہیں، یہ سمبلزم ہوتا ہے۔ اور یہ ہم جیسے یہ شروع ہوا تھا فرانس میں 1850s میں، اور یہ 1900 تک یہ چلتا ہے، اور یہ ایسے بھی سمجھ لیں کہ یہ شاید جو ریئلزم سے ماڈرنزم کی طرف جو ایک موومنٹ ہے، اور جو ایک چل رہا ایک شفٹ ہے، اس میں کے لیے بھی یہ ایک برج کے طور پر رول پلے کرتا ہے، اور یہ آرٹ میں، تھیٹر میں، پینٹنگ، میوزک، سب چیزوں پر اس کا اثر ہوا۔ اور جو اس کے اندر جو ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو اس دور میں تھا ایک جیسے سائنٹیفک میتھڈ، جو جس میں ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے، سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، اور چیزوں کو ایز اٹ از دیکھنا، جیسے ریئلزم ہے کہ چیزوں کو ایز اٹ دیکھنا اور جس طرح دیکھا ہے ان کو پریزنٹ کر دینا۔ پھر دوسرا ہوتا ہے نیچرلزم، کہ چیزوں کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس طرح لینا کہ آخر کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ یہ اس کریکٹر نے یا اس بندے نے، ہیومن بینگ نے اس طرح بیہیو کیا ہے۔ تو یہ نیچرلزم اور ریئلزم یہ دونوں نا ایک ہی ہیں، ان میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن یہ جو اس کی ڈیپ فارم ہے ریئلزم کی وہ نیچرلزم ہے۔ تو ان کے خلاف جو ایک ریئیکشن تھا اس کو ہم سمبلزم کہتے ہیں۔ اب یہ جو سمبلزم ہے یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ اس کی چیزوں کو ہم سمبل کے طور پر لیتے ہیں، ہم رنگوں کو سمبل کے طور پر لیتے ہیں، ہم پھولوں کو سمبل کے طور پر لیتے ہیں، ہم چیزوں کو سمبل کے طور پر لیتے ہیں، ہم سچویشنز کو سمبل کے طور پر لیتے ہیں، اور رائٹر جو ہے وہ کسی آبجیکٹ کو سمبل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، کسی پکچر کو سمبل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ورڈ ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے، ساؤنڈز کو یوز کیا جاتا ہے، نمبرز کو یوز کرتے ہیں، لینگویج ہے، کریکٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایونٹس ہوتے ہیں، اور فزیکل آبجیکٹس ہوتے ہیں، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری ان سب کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ یہ سمبولک ہے یہ نا۔ اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی ایک پینٹر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا پینٹ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آئی پینٹ آئیڈیاز ناٹ تھنگس،
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اپیرنٹ نظر آ رہا ہے اس سے کچھ ڈیپ جب لیا جاتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ والا آپ کے پاس سمبلزم ہے۔ اب اس میں جو مین تھیمز کی طرف ہم چلتے ہیں، تو تھیم جو اس میں ڈسکس ہوتے ہیں وہ ہے انر لائف آف این انڈیویجول، یعنی اس میں نا جو آپ کے سبجیکٹو مینٹل ایکسپریشنز ہوتے ہیں ہیومن بینگ کے، ان کو، اس کے علاوہ آپ کی جو انٹرنل موڈ ہے اس کا، ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ، آپ کی اسپریچول سچویشن، آپ کی جو ریئیکشن ہوتا ہے اگینسٹ یہ جو 19th سینچری کا جو ایک ایکسٹرنل جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے ریئلٹیز آف لائف، ان کے خلاف ایک ریئیکشن تھا، اور اس وجہ سے یہ انر لائف کو، اسپریچول لائف کو، جو آپ کی ایک اندر کی دنیا، اس کو یہ پریزنٹ کرتا ہے۔ دوسرا ہے یہ جیسے اس کے اندر ہم ہائس مینس کا ایک ناول ہے، وہ سمبلسٹ ناول ہے اگینسٹ دا گرین، اور اس کے اندر ایک کریکٹر ہے جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے ایک فارم ہاؤس پر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انڈیویجولز ہیں جتنے بھی ہیں، ان کی جو اندر کی لائف ہے، پھر اس کے اندر کی جو دنیا ہے اس کو وہ دکھاتا ہے۔ دوسرا اس میں جو تھیم ہے وہ آتا ہے دا جرنی۔ جرنی اس میں نا مختلف ویریس جرنیز، وائجز یا کویسٹ ہیں، تو ان سب کو میٹافر کے طور پر لیا جاتا ہے، جیسے یہ باہر کی کویسٹ نہیں ہے، یہ باہر کا سفر نہیں ہے، یہ انسان کے ہیومن بینگ کے اندر کی ایک دنیا کو جاننے کا ایک سفر ہے۔ اس کے اندر جیسے جو آپ کا لی وائج یا دا وائج اس کو کہتے ہیں، بادلیئر کا ایک کام ہے، پوئم ہے اس کے اندر جو سفر ہے اس کا، تو وہ کویسٹ فار انر میننگ آف لائف، پرپز آف لائف، اندر کی دنیا کے ذریعے اس نے مطلب کو لینے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس میں جو ایک اور تھیم ہے وہ ہے سینسول اینڈ اسپرچول لو، یعنی عورتوں کو حوالے سے، ویمن کے حوالے سے سینسول ریلیشن، سیکشول ریلیشن جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، فزیکل ریلیشن، ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اسپرچول ریلیشن کہ اس کے ساتھ اسپرچول ریلیشن رہ سکتا ہے یا نہیں۔ جیسے بادلیئر کا کام ہے فلاورز آف ایول، تو اس کے اندر جو فرسٹ سیکشن ہے وہ سارا اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور کام ہے دا ہیڈ آف ہیئر، اس کے اندر نا جو ایک ہیئر سے سینشویلٹی ریلیٹڈ ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پھر اس کا ایک اور تھیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجن اور اسپرچویلٹی، تو یہ ریلیجن کو مختلف طریقوں سے ان کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے یہ جو بادلیئر کا کام ہے، اس نے اپنے کام میں کیتھولک کنسیپٹ آف سن کو ڈسکس کیا ہے، اس نے سیٹن کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اربن لائف اس کا ایک خاص تھیم آتا ہے، ماڈرن اربن لائف، اور جو اس کا جیسے فلاور آف ایول ہے، فلاورز آف ایول جو اس کا کام ہے، اس کا ایک سیکشن ہے جو پورا اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور کس طرح ماڈرن مین کو پھر اربنائزیشن کی وجہ سے، اربن لائف کی وجہ سے ایلینیشن ہوتی ہے، خود سے ہوتی ہے، سوسائٹی سے ہوتی ہے، لوگوں سے ہوتی ہے، نیچر سے ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس نے ڈسکس کرنے کی اس میں کی ہے۔ اب ہم اس کے جو آتھرز ہیں، بڑے لوگ ہیں اس کے اندر، ان کو طرف اگر ہم موو کریں تو اس میں آپ کے پاس جو سب سے بڑا نام ہے وہ آپ کے پاس آئے گا بادلیئر کا، چارلس بادلیئر۔ اس کی جو پوئٹری ہے وہ جو یعنی انسپائریشن، وہ نا اس کی جو پوئٹری تھی وہ سمبولسٹ جو تھے جتنی موومنٹ ہے ان سب کے لیے ایک انسپائریشن کا کام دیتی تھی۔ فلاورز آف ایول یہ اس کا ماسٹر پیس ہے۔ پھر اس کا جو ایک لٹل پروز کے نام سے ایک کلیکشن ہے اس کی پروز پوئٹری کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نام آتا ہے الیگزینڈر بلاکس کا، تو یہ رشین سمبولسٹ موومنٹ کا سب سے بڑا نام ہے یہ، اور اس کا جو دا 12 یہ اس کا ماسٹر پیس ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جورس کارل ہائسمینس، اس کا اگینسٹ دا گرین ایک بہت ہی مشہور ناول ہے جو سمبولزم کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اسٹیفن ملامار، اب یہ جو اسٹیفن ملامار ہے یہ ون آف دا فاؤنڈرز آف سمبولسٹ موومنٹ۔ دا آفٹرنون آف فان یہ ایک سمبولسٹ ورس ہے، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لیڈنگ کام ہے جو سمبولسٹ موومنٹ کا۔ پھر آپ کے پاس آرتھر رمبارڈ، پیرس سے یہ بلانگ کرتے ہیں، آرتھر رمبارڈ کا نام ہے RIMBAUD، تو یہ پوئٹ ہیں، ان کا بھی کام سمبولزم کے حوالے سے۔ پھر جو پال ویلین، اب یہ بھی فرانس سے، اور پھر ہم آگے موو کریں تو پھر میرینا سویٹوا، اس کو TSMARINA میرینا سٹیوا، یہ اس کا یعنی یہ آپ اس کو، یہ پوئٹس ہیں پیرس سے۔ اور جو آرتھر رمبارڈ ہے ان کا جو بہت فیمس کام ہے
وہ ہے illuminations. یہ پروز پوئٹری یہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب ہم یہ جتنے بھی جو میں نے آپ لوگ بتائے یہ آتھر ہیں، ان کے جو کام ہیں، اور خاص کر کے سمبلزم پوئٹری میں، ڈراموں میں، ناول میں پایا جاتا ہے. یہ جب پوچھا گیا تھا اس سے جوزف کانریڈ سے، ایک بہت بڑا ناولسٹ ہے، اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا یہ جو کام ہے ہارٹ آف ڈارکنیس از اٹ از سمبولک ورک، تو اس نے آگے سے کہا تھا کہ اگر میرا یہ کام سمبولک نہیں ہے تو اٹ از ورتھ نتھنگ. اف مائی ورک از ناٹ سمبولک اٹ از ورتھ نتھنگ. اس کی کوئی بھی پھر ویلیو جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. تو رائٹرز جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں ڈائریکٹ نہیں کہتے، یعنی ان کو لٹرل میننگ کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ ان چیزوں کو سمبولکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. سمبولکلی کا سب سے اس کا چیزوں کو سمبولک میننگ دینے کا سب سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیس آف لٹریچر ہے، جو ڈرامہ ہے، ناول ہے، شارٹ سٹوری یا پوئٹری ہے، وہ پھر کلوز اینڈڈ نہیں رہتی، یعنی ایک ہی اس کے میننگ نہیں ہوتے. وہ پھر اگر آپ اس کو جائیں تو وہ ایک اوپن اینڈڈ چیز ہو جاتی ہے، اور جب وہ اوپن اینڈڈ ہو جاتی ہے تو اس کے میننگ ملٹیپل میننگز اس کے آ جاتے ہیں، اس کے ڈیپ میننگز ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب رائٹر سمبولزم، یعنی سمبولزم کیوں یوز کرتے ہیں، یعنی یہ جو اٹ انہینسز دا ویلیو آف کریکٹر کی ویلیو بڑھتی ہے سمبولزم سے، تھیم کی ویلیو بڑھتی ہے، آئیڈیاز کی بڑھتی ہے. یہ کریکٹر کو یونیورسیلٹی دیتا ہے سمبولزم، یہ تھیم کو جو ہے وہ یونیورسیلٹی دیتا ہے، یہ سیٹنگ کو یونیورسیلٹی دیتا ہے، یہ آئیڈیالوجیز کو یونیورسیلٹی دیتا ہے. اور پھر جو ہے یہ چونکہ ان کی ویلیو بڑھتی ہے تو یہ ڈبل میننگ دیتا ہے، ڈیپ میننگ دیتا ہے، اور ملٹیپل لیئرز آف میننگز ہمارے سامنے کھلتی ہیں. یہ ریڈر کو یہ اس کے نا انٹرسٹ کو بڑھاتا ہے یہ جو سمبلز ہیں. پھر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رائٹر لکھنے والا وہ کیا چیزیں لکھ رہا ہے. اب یہ سمبلسٹ جو ایز اے موومنٹ ہے یہ تو 1850s میں نے آپ کو بتایا یہ شروع ہوئی تھی، اور یہ 1900 تک یہ چلتی ہے، یہ موومنٹ ہے. لیکن اگر ہم پیچھے سے ہسٹری میں سارا لٹریچر دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جو اس دور کی، جیسے اگر آپ مڈل ایجز سے جو لٹریچر آپ کے پاس سارا آیا ہوا ہے وہاں سے بھی، اور پھر آگے آپ کے رناسا میں، پھر آپ کے پاس آگے آئے تو آپ کی 18th سینچری بھی ہے، پھر آپ کا جو لٹریچر آ جاتا ہے جو رومانٹک ایج کا ہے، وکٹورین ایج کا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں اگر ہم سرچ کرنے کی کوشش کریں تو وہاں پر بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ جن کو سمبولکلی چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، ناول میں بھی، ڈرامہ میں بھی، پوئٹری میں بھی، اور شارٹ سٹوریز میں بھی. یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر سمبولزم نہ ہو. لیکن جو موومنٹ ہے یہ بعد میں اس کو موومنٹ کا ایک نام دیا گیا تھا. تو جو سمبولزم ہے یہ چیزوں کو ڈیپ میننگ اور ملٹیپل لیئرز آف میننگ دیتا ہے، یہی اس کی امپارٹنس ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ.